الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر حال میں، ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ اللہ جل سبحانہ و تعالی کا اربوں خربوں کے اعصاب سے شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسانی شکل دے کر مسلمانوں کے گھروں میں بھیجا۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے اعصاب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، جان کائنات میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ایک جماعت بنتی گئی اور لوگ آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین مبارک میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ قریش مکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو عرب کے تمام قبائل میں
معزز محترم گردانتے تھے۔ وہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک سچے رب اور اس کے سچے رسول کی اطاعت کو اختیار کریں۔ قبائلی عصبیت اور دنیا کی ہر بیماری کا وہ شکار تھے۔ دوسری طرف آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ننھی سی جماعت کو جہاد بالنفس کے ذریعے تربیتی عمل سے گزار رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک جہاد بالنفس کی تربیت نہ ہو، مسلح جہاد کے وہ ثمرات نہیں مل سکتے کہ جن کو پانے کے لیے جہاد مسلح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کفار اس سے بے خبر تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مختصر سی جماعت کی جہاد بالنفس کے ذریعے تربیت فرما رہے ہیں۔ دہشت گردوں اور شیطانی درندوں کی یہ جماعت کئی گروہ میں بٹی ہوئی تھی۔ کچھ وہ تھے جو جسمانی تکالیف دے رہے تھے اور کچھ وہ تھے کہ جو روحانی ایذائیں پہنچا رہے تھے، اور کچھ تماش بین ایسے تھے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نقلیں اتارنے سے بھی باز نہیں آ رہے تھے۔ حرم پاک میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے، سیٹیاں بجاتے، آوازیں کستے اور انتہائی غلیظ زبان استعمال کر کے تکالیف پہنچاتے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا انہیں کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس سے ہر کلمہ گو مسلمان اچھی طرح واقف ہے۔ جان لے لینا آسان ترین فعل ہے۔ گرم ریت پر ننگا کر کے لٹاتے، گردن میں چادر لپیٹتے اور پھر گرم ریت پر گھسیٹتے، اور جب تھک جاتے تو گرم ریت پر ننگا لٹا کر سینے پر کھڑے ہو جاتے۔ اور اسی سورج نے وہ منظر بھی دیکھا جب اسلام کی ایک فدائیہ عمارہ، جن کا اصل نام سمیہ ہے، حضرت یاسر کی بیوی اور حضرت عمار کی والدہ، مکہ کے تماشبین اکٹھے ہوئے، میاں بیوی کو پکڑا، خامد کے سامنے بیوی کو ننگا کیا، اور تالیوں کی گونج میں
شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا۔ یہ وہ مصائب تھے، یہ وہ عزائیں تھیں جن کو سرزمین مکہ پر مسلمان 13 برس سہتے رہے، لیکن مسلح جد و جہد نہیں کی، ہتھیار نہیں اٹھائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل جہاد بن نفس سے تربیت فرماتے رہے۔ تمام رذائل سیئات سے صحابہ کو پاک کر دیا۔ حسد، بغض، کینہ، ہرس، ہوس، طمع، لالچ، تمام ان صفات رذیلہ سے صحابہ کے وجودوں کو پاک کر دیا، اور اللہ سے ایسا رشتہ جوڑا کہ صحابہ کے دلوں میں ما سوی اللہ کے اور کچھ نہ رہنے دیا۔ جب یہ ننھی سی جماعت اتنے پرخلوص جذبوں سے تیار ہو گئی تو اب آزمانے کے لیے پہلا حکم دیا ہجرت کا۔ دیکھتے ہیں 13 برس کی محنت کتنا ثمر لائی۔ بچوں کو چھوڑنا ہوگا، گھر بار چھوڑنا ہوگا، وراثتیں چھوڑنی ہوں گی، خاندان چھوڑنا ہوگا، اعزاء اقارب کو چھوڑنا ہوگا، سب کچھ چھوڑنا ہوگا، اور جس سمت بڑھنے لگے ہو اس سمت سے کوئی آرزو نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی متبادل چیز نہیں دی جائے گی۔ تن تنہا بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون اس راہ کا مسافر بنتا ہے۔ اعلان ہجرت کی دیر تھی، مجاہدین کی جماعتیں نکلی، سب کچھ قربان کیا، خالی ہاتھ خالی دامن، بغیر کوئی آرزو اور بغیر کوئی مستقبل دیے بے سر و سامانی کے عالم میں چل پڑے۔ قدرت نے اپنے محبوب کو مبارک دی، محبوب 13 برس کی محنت ثمر لے آئی۔ اب یہ وہ جماعت ہے جو ما سوی اللہ سے کوئی آرزو نہیں رکھتی۔ اب یہ وہ جماعت تیار ہو گئی ہے جس کا محور و مرکز صرف آپ کی ذات ہوگی۔ آپ کی ذات کے علاوہ اب ان کی نگاہوں میں اور ان کے دلوں میں یا رب بسے گا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بسیں گے۔ بب آپ دونوں پر یہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ مسلمان مدینہ کی سرزمین پر آ گئے۔ مدینہ طیبہ سے جب خیر کی خبریں مکہ کو آئی تو یہ خیر کی خبریں کفار کے لیے خار بن کر کھٹکنے لگی۔ یہود مدینہ سے معاہدات مساک مدینہ کی خبر مکے میں پہنچی، اوس و خزرج سے ہونے والے معاہدوں کی خبر مکہ میں پہنچی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا لایا ہوا دین جب پھلنے پھولنے لگا اور شجر ثمر آور ہونے لگا تو کفار کے انتقام کی آگ بڑھ اٹھی۔ یہ خبریں برداشت سے باہر نکل گئی۔ اوس و خزرج کو پیغام بھیجا، یہود مدینہ کو پیغام بھیجا، ان کو مدینے سے نکال دو، اور اگر تم نے نہ نکالا تو ہم سارے مکے والے مل کر مدینے پر چڑھائی کر دیں گے۔ جب شیطانی قوتیں جمع ہونے لگی اور مدینے پر چڑھائی کا تصور قائم کرنے لگی، اور مدینہ طیبہ کی سرزمین پر بھی مسلمانوں کو سکون سے نہ بیٹھنے دینے کا تصور قائم کیا،
تو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے 2 ہجری میں جہاد کا حکم نازل کر دیا۔ کہا جہاد بالنفس کی تربیت سے جو جماعت کمال عروج پر پہنچ چکی ہے، محبوب اگر اب ان سے مسلح جد و جہد کروائی گئی تو نتائج اتنے شاندار آئیں گے کہ پھر اسلام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی مشاورت سے 10 رمضان المبارک کو ایک اجلاس طلب کیا، جس میں مکہ سے آنے والی خبروں کی بنیاد پر مدینہ طیبہ سے نکل کر پیش قدمی کر کے کفار مکہ کی سرکوبی کا پروگرام بنا۔ 12 رمضان المبارک کو بدر کی جانب پیش قدمی شروع ہوئی۔ اب مدینہ طیبہ سے مجاہدین کا جو قافلہ نکلا تعداد ہے 313، 77 مہاجر ہیں، 236 انصار ہیں، سامان ہے 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں، 8 تلواریں، بس ایک ایک اونٹ پر 3 سوار۔ اور یہ نہیں ہے کہ میرے آقا نے بے خبر رکھا، کہا دیکھنا تمہارے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ مسلح ہیں، تیر اندازیں، نیزہ بازیں، شمشیر زنی کے ماہر ہیں، اور مکہ سے چن چن کر بہادروں کو جماعت میں شامل کیا گیا ہے۔ زام باطل میں، خیال بےہودہ میں اتنی کامیابی کے تصور سے آ رہے ہیں کہ تمہیں مٹانے کے بعد ناچ اور گانے کی محفلیں سجانے کے لیے اپنے ساتھ رنڈیاں لے کر آ رہے ہیں۔ صرف تلواریں نہیں، اپنی سواریوں پر آلات موسیقی بھی لادے ہوئے، اور سبھی مسلح ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا، کہا یہ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ مہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، حضور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ مکہ چھوڑا کس کے لیے؟ حکم کس کا تھا؟ ہم نے تو خدا نہیں دیکھا، ہم نے اس سے تو خدا نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، ہم نے اس کو مانا آپ کے کہنے پر، ہم نے مکہ چھوڑا ہے آپ کے حکم پر، گھر بار سب کچھ قربان کیا آپ کے فرمان پر۔ حضور اب کیا ہے؟ جان کی بازی؟ یہ کوئی قیمتی سودا تو نہیں ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے کہ اگر ہماری جان آپ قربان کر، آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے اور آپ قبول فرما لیں تو یہ بڑا آسان سا سودا ہے۔ لیکن حضور کی نگاہ کرم بار بار انصار کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کیوں؟ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تھے تو انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر، اندر مدینے کے ٹھہر کر باہر سے آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور پیش قدمی کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اور آج بات پیش قدمی پر آ گئی تھی۔ آج مدینے سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے مقام کی طرف جانا تھا، اس لیے پیش قدمی کا تو معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ جب بار بار میرے آقا نے انصار کی طرف دیکھا تو انصار کے رئیس اور قائد اور لیڈر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ کہا لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا،
وقت کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا، لمبی قسمیں بھی نہیں اٹھانا چاہتا، بس ایک بات کہتا، آپ حکم دیں ابھی آزمانے کے لیے کہ ہم اپنے گھوڑے سمندر میں اتار دیں تو رب کی عزت کی قسم اتار دیں گے، اور آپ حکم دیں ابھی جبکہ ہم بے سر و سامان ہیں کہ ہم اپنے گھوڑے یہاں سے دوڑائیں اور شام تک چلے جائیں تو حضور اللہ کی عزت کی قسم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ کی تقریر سن کر حضور کا چہرہ اتنا چمکا کہ چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ بیٹھے تو سواد بن مکرم کھڑے ہو گئے، حضور زیادہ نہیں جانتا، نہ زیادہ تقریر کرنا چاہتا، بس ایک بات کہتا ہوں، قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑیں، ہم بیٹھے ہیں۔ حضور ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں، آپ خیمے میں تشریف رکھ کر حکم دیں، لڑیں گے ہم۔ حضور اس ننھی جماعت کو لے کر بدر کی طرف چل پڑے۔ کفار بدر میں پہلے پہنچ چکے تھے، بدر کے چشمے پر قبضہ کر لیا، پانی اپنے لیے مخصوص کر لیا، مٹی کی جو سطح تھی اس پر اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا، اور دوسری سمت مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی۔ مسلمانوں کا لشکر جب بدر میں پہنچا، حد نگاہ تک خیمے نصب تھے، شدت کی گرمی ہے، مسلمانوں کے حصے میں ریتلا علاقہ آیا جس کے اندر اونٹوں کے کھر اور پاؤں پوری طرح دھنس رہے تھے، اور اونٹوں کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ دیکھا تو بدر کے چشمے پر پہلے سے قبضہ کر چکے، اب پانی بھی نہیں، مسلمان بیٹھ گئے۔ میرے آقا ایک ایک کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مجال ہے کسی کے چہرے سے کوئی غم کا اثر ظاہر ہوتا، ہر چہرے سے ایک ہی پیغام آ رہا تھا، حضور اگر یہ جان آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائے تو کزہ قسمت، مقدر میرا جاگ جائے گا کہ اگر یہ جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، چہرہ نیچے آیا تو آسمان کے کناروں سے بدلی اٹھنا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ سیاہ بادل آگے بدر پر جم کے برسے، اور اتنے برسے کہ سارا بدر جل تھل ہو گیا، ریت بیٹھ گئی، پانی کی وجہ سے مضبوط ہو گئی۔ صحابہ نے سواریوں کو بلایا، وضو کیا، خوب نہائے، بارش کے پانی سے اپنے تمام تر مشکیزے پانی سے بھر لیے، تازہ وضو کیے، رب کا شکر ادا کیا۔ دوسری سمت انہوں نے زمین اموار سمجھ کر خیمے لگائے تھے، ساری مٹی کیچڑ بن گئی۔ پاؤں اندر دسنے شروع ہو گئے، اللہ کی پہلی نصرت آ گئی۔ حضور مشاہدے کے لیے تشریف لائے، حد نگاہ تک کفار کی جماعتیں تھیں، سیاسی حکمت عملی کے تحت تعداد کو معلوم کیا تو پتہ چلا 1000 کا لشکر ہے، اور وہ جم کر کھا رہے ہیں، اور یہ روزے سے ہیں۔ 17 رمضان ہے، شدت کی گرمی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ادھر اونٹ پر اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے۔
اور گوشت بھون بھون کر کھلایا جا رہا ہے، رنڈیوں کے ذریعے ایک ایک خیمے میں آتش غضب بڑھتی جا رہی ہے، اور مقابلے کے لیے برانگیختہ کیا جا رہا ہے، اور ادھر سجدوں سے عجز و نیاز کی روحانیت ٹپک رہی ہے۔ صف بندی شروع ہو گئی، میرے آقا خیمے میں آ گئے، پورے عجز و انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو دیکھتا ہے نا یہ کتنے غرور سے، کتنے تکبر سے تیرے محبوب سے لڑنے آئے ہیں، مولا تو دیکھتا ہے نا کہ یہ آج کیا نظریہ لے کر آئے ہیں، بس اتنی بات یاد رکھنا، یہ جو مٹھی بھر میں لے کر آیا ہوں اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ میرے آقا کی چشمان نبوت سے چھم چھم آنسو گرنے لگے، ردائے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اتنے بلند ہوئے کہ ردائے مبارک کا شانہ نبوت سے نیچے گری۔ ابو بکر صدیق لب کے حضور کی چادر کو تھاما اور جا کر عرض کیا، اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ کی دعاؤں کے جملے بتا رہے ہیں کہ رب کی مدد اب یقیناً آ کر رہے گی۔ اور پھر بدر کا میدان سج گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا جبریل امین سرخ گھوڑے پر سوار ہیں، اس حد تک میں نے دیکھا کہ گھوڑے کے ماتھے کے بال گوندے ہوئے تھے، اور جبریل امین نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی رہی اور کیا کہہ رہے تھے، خز دم خز دم خز دم، ارے فرشتوں کی جماعتیں آگے بڑھو اور آج شیطان کے ان بندوں کو، تکبر و غرور کے ان بندوں کے غرور کو مٹا کر رکھ دو، اور قیامت تک یہ بات دنیا انسانیت کو بتا دو، فخر سے سر صرف اس کا بلند ہوگا جو محبوب کی عزت کا خیال رکھے گا، جو ناموس رسالت کا پہرے دار بنے گا، جو حضور کی عزت کے لیے قربانی دے گا، قیامت تک صرف سر اسی کا فخر سے بلند رہے گا۔ کوئی جتنا مرضی غرور کرے، کوئی جتنا مرضی تکبر کرے، کوئی جتنا مرضی اونچا بننے کی کوشش کرے، کسی کو جتنا مرضی اپنی طاقت پر گھمنڈ ہو، اپنی کرسی پر گھمنڈ ہو، لیکن یاد رکھنا بے سر و سامانی میں مٹھی بھر آنے والے 1000 کو تباہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ کہانی یہاں جتھوں کی نہیں ہے، کہانی یہاں ناموس رسالت اور عظمت مصطفیٰ کی ہے۔ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ نے بدر کے دن کو کیا قرآن میں کہا، یوم الفرقان، کہا یہ دن فرقان کا فرقان کا دن ہوگا، حق و باطل میں امتیاز کر دے گا، حق و باطل کو جدا کر دے گا، حق کی راہیں باطل کی راہیں سے جدا کر دے گا، اور فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ بتا دیا جائے گا حق پرستوں کی مدد اللہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ پھر کیا ہوا، 70 رؤسائے کفار مارے گئے، ساری طاقت کا گھمنڈ اتر گیا۔ جو سب سے زیادہ ابھرتا تھا نا جنگ پر، عتبہ، وہ کام آ گیا، ابو جہل کام آ گیا، ابو البختری کام آ گیا، ربیہ کام آ گیا۔ 70 سرداران قریش جو کہتے تھے ارے تم لڑو انہیں مٹاؤ، رنڈیاں ناچیں گی تو ہم رقص کریں گے ان کے ساتھ، لیکن بدر کے میدان میں سخت گرمی میں ان کی بدبودار لاشیں سڑ رہی تھی۔ صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔
6 انصاری اور 8 مہاجر، صرف 14 صحابہ شہید ہو اور 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قیدی بن گئے، اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگے۔ اور اللہ نے آسماں کے دریچوں سے جہاں کر قرآن کہہ رہا ہے سورہ انفال، اللہ نے کہا محبوب کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کے لیے آنے والوں، اللہ کا تم سے وعدہ ہے اب جیسی مرضی زندگی گزارو، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ یہ پیغام تھا حق پرستوں کے لیے۔ ایک بدر کا معرکہ تھا جس میں صحابہ نے کن چیزوں کا اظہار کیا؟ ایمان کا، محبت رسول کا، حضور سے وفا کا، یقین کا، توکل کا۔ یہ 5 چیزوں کی آزمائش تھی۔ 1000 ہو سواری پر، سب کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہوں اور تلواریں بھی ہوں، اور کوئی ادھر سے خالی ہاتھ لڑنے کے لیے نکلے۔ تو یارو ایک مثال سے بات سمجھانے لگا ہوں۔ ایک بس میں 70 سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، چلو میں اس کو کم کر لیتا ہوں، 48 سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ 2 مسلح شخص اٹھتے ہیں، پوری بس کو لوٹ لیتے ہیں، اور ان کے اسلحے کی وجہ سے کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اور سبھی خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں۔ اب خود بتاؤ، 313 کے پاس 8 تلواریں ہیں، 313 کے پاس 6 زرہ ہیں، 313 کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 313 کے پاس 70 اونٹ ہیں، اور ادھر 1000 ہے تو 1000 گھوڑا اور اونٹ ہے، 1000 ہے تو 1000 کے پاس تلوار ہے، 1000 ہے تو 1000 کے پاس نیزے ہیں، 1000 ہے تو 1000 کے پاس تیر ہیں، 1000 ہے تو 1000 کے پاس زرے ہیں۔ اب خود بتاؤ لٹنا کن کو چاہیے تھا، 313 والوں کو یا 1000 والوں کو؟ لیکن میدان بدر نے فیصلہ کیا کر دیا، لٹ وہ گئے جن کے پاس سب کچھ تھا، اور جیتے کون؟ جن کو دنیا بے سر و سامان کہہ رہی تھی۔ لیکن بتانا کیا مقصود تھا؟ جیت اسلحے کی نہیں ہوا کرتی۔ وہ جو 13 برس مکے کی زندگی میں جہاد بن نفس میں گزرے تھے نا، حضور نے جو تربیت کی تھی اپنے عاشقوں کی، حضور نے جو صحابہ کی 13 برسوں میں تربیت بن نفس کی تھی، اس تربیت کا ثمر یہ آیا تھا کہ اب تلواروں کی ضرورت نہیں رہی تھی، اب یہاں پر زروں کی ضرورت نہیں رہی تھی، اب اقبال کی زبانی یہ حالات آگے تھے کہ محبوب حکم دو تو بے سر و سامان سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کامل ہو۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں یا نہیں؟ یارو جلائی تھی نا کشتیاں، حالانکہ سامنے دریا تھا تو کشتیاں جلا دی تھی۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھی، اور پھر طارق بن زیاد فاتح ہوا۔ کیوں؟ یہی بتانا ہوتا ہے۔ طاقت ایمان کی ہے، طاقت یقین کی ہوتی ہے۔ یقین جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت یقین کو ہرا نہیں سکتی۔ 14 لوگ ملے تو خیبر کا دروازہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اور ایک علی المرتضیٰ نے صرف ایک ہاتھ سے اٹھا کر باہر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ یقین کی دولت، اس کو کہتے ہیں یقین کی دولت۔ یقین کی دولت کے سامنے دنیا کی ساری قوتیں ہیٹ ہو جاتی ہیں۔ یقین جب اپنے کمال کو چھوتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب صحابہ جب مدینے سے نکلے تھے نا، مدینے سے نکلے تھے تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا گھبرانا مت، اللہ کا وعدہ ہے فاتح تم رہو گے۔
صحابہ کو حضور کے اس جملے پر اتنا یقین تھا وہ کہتے تھے تلوار کی ضرورت تب ہو جب فرمان مصطفیٰ نہ ہو، زرے تو تب مانگے اگر حضور کا حکم نہ ہو، ہم شمشیریں تو تب ڈھونڈیں اگر حضور کا حکم نہ ہو، اور اگر حضور حکم دیں تو پھر تلواروں کی ضرورت کیا ہے، پھر تو یقین کی ضرورت ہے، اور وہ یقین لے کر چلے ہیں بدر میں۔ اور پھر یہ یقین کا مظاہرہ وہ بدر کے بعد عہد میں صحابہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ ہم نے بدر میں یوں نہیں یقین کیا تھا۔ حضور نے کھجور کی شاخ حضرت سعد کو دی، کھجور کی شاخ، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ عہد میں حضور نے کھجور کی شاخ حضرت سعد کو دی اور سعد سے کہا سعد تلوار سے لڑو۔ حضرت سعد نے یہ نہیں کہا حضور یہ تو کھجور کی شاخ ہے، حضرت سعد نے کھجور کی شاخ کو پیچھے کیا اور کافر کی طرف جب لے کر گئے تو وہ واقعہ ہی کھجور کی شاخ تلوار بن چکی تھی۔ سوال یہ ہے کھجور کی شاخ میں لوہا کہاں سے آ گیا؟ اس کو کوٹا کس نے؟ اس کو بنایا کس نے؟ اس کو دہار کس نے لگائی؟ اس کو دستہ کس نے لگایا؟ اس کو تیار کس نے کیا؟ یہ سوال سارے اپنی جگہ کم رکھتے ہیں توجہ، لیکن ایک بات ہے سعد کا یقین تھا محبوب تلوار کہہ چکے ہیں تو کھجور کی شاخ تلوار ہی ہے، یہ شاخ نہیں ہے۔ اور صحابہ یہی یقین لے کر بدر میں آئے تھے، پھر اسی یقین نے صحابہ کو جتوا دیا۔ اور پھر اللہ کی ذات پر توکل سب سے بڑا کمال ہے۔ توکل لے کر انسان جب نکلتا ہے نا تو پھر انسان اگر ریت چھاننے لگے نا تو اس سے بھی انسان کو سونے کے ذرے مل جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل، اور صحابہ توکل کی دولت لے کر بدر میں آئے تھے۔ صحابہ کو یقین تھا 1000 ہے تو پھر کیا ہوا، یہ 1000 ہمیں کیا کر جائے گا؟ جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی سی طاقت ہمیں ہرا سکتی، اور پھر نہیں ہرا سکی، اور بدر میں 313 فاتح ہوئے، 1000 ہار گیا۔ اصل ضرورت انہی امور کی ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنے یقین کو کامل بنائیں، ہم اپنے اللہ پر توکل کامل رکھیں، اور حضور کی ذات کے ساتھ جو وفا کا رشتہ ہے یہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا اسی قدر یقین رکھیے تمہارے اندر طاقت آتی جائے گی۔ میں بہت ماضی میں نہیں لے جانا چاہتا، اگر بہت ماضی میں گیا تو شاید تاریخ کے کوئی اوراق آپ کی نگاہوں کے سامنے دھندلا جائیں اور آپ اتنا لمبا سفر نہ کر سکیں۔ 102 بخار ہو نا تو انسان ہائے ہائے کرتا ہے۔ فیض آباد درنے میں بابا خادم حسین رضوی کو 104 بخار تھا، اور وہ مرد مجاہد سردی میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا نعرہ کیا تھا؟ ایک ہی، حضور آپ کے لیے نکلا۔ لاہور میں گولیوں کی بچھار کے سامنے کیوں ڈٹے ہوئے تھے؟ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، صفیں بنی ہوئی پر حملے کیے گئے، نماز نیتی پر حملے کیے گئے، اور ناموس رسالت کے لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ نام لیتا ہے، باہر کی اخباریں یہ خبریں دیتی ہیں، پاکستان کی اخباریں نہیں یہ خبریں دیتی کہ یہ رسالت کے زیادہ، کیونکہ انہوں نے اس کو پروان چڑھانا ہے، انہوں نے یہودی لابی کو انٹر کرنے کے لیے یہ یہودی بندہ بھیجا ہوا ہے، ورنہ اس نے تو سر عام ملتان میں کہا ہے، کہتا ہے 100 سال بھی جدوجہد کرتے رہیں تو میں فرانس کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ ملتان میں کہا ہے، کہتا ہے میں فرانس والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ایسے 100 سال بھی جلوس نکالتے رہیں تحریک لبیک والے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کہتا ہے ایک جتھا نکلا ہے، ایک جتھا طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانے کے لیے، میں اس کی شکل پر لعنت بھیجتا ہوں، 1 مرتبہ نہیں 1 کروڑ مرتبہ اس کی شکل پر لعنت بھیجتا ہوں، جس کی بدبو شکل سے یہ جملے نکلتے۔ اس بدتمیز انسان کو کیا پتا؟ سبق سیکھنا ہے تو بدر سے سیکھ، کہ صحابہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں یہ بتایا ہے کہ ناموس رسالت پر پہرے داری کرنی ہو تو پھر فرشتے بھی مدد کو آ جاتے ہیں،
پھر ملائکہ بھی مدد کو آ جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی امداد کرتے ہیں۔ اور جبریل امین کو نے اللہ سے پوچھا ہوگا نا، مولا تو نے مجھے خلق کرتے ہوئے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے تلوار اٹھانی ہے، تو نے تو مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اور سنیے، ایک دن جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، جملہ بڑا قابل غور ہے، بخاری نے نقل کیا ہے۔ تو جبریل امین میرے آقا سے سوال کرتے ہیں، حضور جو صحابہ بدر میں گئے تھے، آپ کے صحابہ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں بدر والے صحابہ سب سے افضل ہیں، بدر والے صحابہ سب سے افضل ہیں صحابہ میں۔ ہمارے صحابہ کا نظریہ یہ ہے۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل امین۔ اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ میرے آقا سے۔ اب جبریل امین کا جملہ سنیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سچی بات پوچھئے تو جو فرشتے بدر میں آئے تھے، آسمانوں کے سارے فرشتوں میں افضل فرشتے وہی ہیں جو بدر میں آئے تھے۔ کیا کیا؟ ان فرشتوں نے زیادہ ذکر کیا تھا؟ نہیں، ان کو سارے فرشتوں میں افضلیت کا درجہ کیوں ملا؟ ناموس رسالت کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، ناموس رسالت کے لیے جنگ کی تھی، حضور کی عزت کے لیے جنگ لڑی تھی۔ جو حضور کی عزت کے لیے جنگ لڑتا ہے، جو حضور کی ناموس کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، جو حضور کی ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ فرشتہ بھی ہو تو فرشتوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ کے حبیب تمام ملائکہ میں وہ فرشتے زیادہ محترم ہیں جو بدر میں آئے تھے۔ تو 17 رمضان المبارک یہ یوم بدر بھی ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے۔ یہ حضور کی محبوبہ ترین بیوی ہیں، حضور کی وہ اہلیہ محترمہ ہیں، مومنوں کی وہ ماں ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری ساری امت کا علم اکٹھا کیا جائے اور میری ساری امت کا علم اکٹھا کر کے ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسری ترازو میں عائشہ کا علم رکھا جائے تو عائشہ کا علم پھر بھی بھاری ہوگا۔ وہ عائشہ صدیقہ سلام سرکار فرماتے ہیں میں نے عائشہ صدیقہ سے نکاح یوں نہیں کیا، فرماتے ہیں جبریل امین ایک ریشمی دوپٹہ لے کر آئے اور اس دوپٹے پر عائشہ صدیقہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور جبریل امین میرے پاس دوپٹہ لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں تصویر ظاہر ہے جبریل نے تو نہیں نہ بنائی ہوگی، تصویر تو خدا نے خود بنائی ہوگی نا۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام کیا ہوگا کہ جس کی تصویر رب نے بنائی دوپٹے پر، اور بنا کر کیا کیا؟ دوپٹے کو لپیٹا، اور لپیٹ کر کہا جبرائیل یہ دوپٹہ لے جاؤ، محبوب کے سامنے کھولنا اور محبوب کو کہنا یہ تصویر والی سے آپ نکاح کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عائشہ صدیقہ سے نکاح جو کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ نے مجھے ان کی تصویر بھیجی کہ یہ خاتون ہے جس سے آپ نکاح کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اتنی زیرک تھیں، اتنی عقل مند تھیں، اتنا معاملہ فہم تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد نبی رحمت جن پریشانیوں میں گرے تھے، اگر حضور کی ذات کو کسی نے قرار دیا اور حضور کے کاشانہ نبوت کا انتظام سب سے حسین انداز سے اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ اور حضور کو اپنی اس محبوبہ بیوی سے کتنا پیار تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال شریف ہوا تو حضور کا سر انور حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اتنی دیر میں حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو سرکار پر نزع کی کیفیت طاری تھی، حضور کو مسواک پسند تھی، اشارے سے فرمایا عبد الرحمن مسواک مجھے دو۔ حضرت عبد الرحمن نے مسواک پیش کی تو حضور کو اس وقت نزع کی وجہ سے چبانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو سرکار نے مسواک دی، فرمایا عائشہ تم چبا کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چبائی اور چبا کر پھر حضور کو دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ساری عمر فرماتی رہی مجھے کسی اپنے عمل پر اتنا فخر نہیں جتنا فخر اس بات پر ہے کہ آخری مرتبہ ظاہری حیات طیبہ میں میرا لعاب دہن حضور کے لحاب سے مل گیا۔ یہ اعزاز بھی میرے نصیبوں میں آیا، یہ فخر بھی میرے نصیبوں میں آیا۔ 2210 احادیث
سیاق ستہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا کتنا مقام ہے۔ قرآن کریم کی 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں آئی ہیں، 18 آیات سورہ نور کی حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اللہ نے بھیجی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اہل بدر کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بدر اور ام المومنین کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔